بولے وہاں بھی بات نہیں ملی، وہ کتب ہی، اور ان کے کتابوں پہ بھی مان. بولے کتاب ہم تو مانتے ہیں، ہم بھی وید کو 4 مانتے ہیں. تو بولے نہیں، وید کو نہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان 4 کو ماننا پڑے گا. وہاں وید کی چرچا نہیں ہے، وہاں وید کی بات نہیں ہے. تو بولے یہ کیا ہے؟ بولے یہ پرماتما کا، اللہ کا دیا ہوا گیان ہے، اللہ کا بھیجا ہوا کتاب ہے. تو اللہ پہلے بھیجے کون؟ تورات موسیٰ کے اوپر. تو موسیٰ کے اوپر اللہ نے تورات بھیجی، پہلی کتاب، اور دوسری کتاب داؤد پر بھیجا زبور. تو یہ دونوں بھیجی ہوئی کتاب اللہ کی ہے. تو پہلے والی بھیجی کتاب میں کس بات کی کمی رہ گئی تھی جو دوبارہ اللہ کو دینا پڑا؟ کچھ کمی ہو تب نے ایڈیشن میں آپ بدلیں گے، سدھاریں گے اس کو. میں وہی بول رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دی ہوئی کتاب کو نرست کرنا پڑے گا. یہ علم اللہ کو بھی نہیں ہے. اللہ اگر گیان میں پریپورن ہے تو اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہونا چاہیے کہ یہ دیا ہوا میرا گیان نرست کرنا پڑے گا. تو ایسا گیان وہ کیوں دے جس پر الزام لگے، آروپ لگے، دوش لگے؟ تو یہاں اسلام والوں کی مانیتا کیا ہے کہ لوگوں نے ملاوٹ کر دی، لوگوں نے ملاوٹ کر دی، اس لیے اللہ کو بدلنا پڑا. تو لوگوں کی ملاوٹ ہونا سمبھو ہے، یہ علم اللہ کو نہیں تھا پہلے سے کہ لوگ اس پر ملاوٹ کر سکتے ہیں. یہ گیان پہلے سے اللہ کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نہیں جان پائے، پھر بدلا. تو انتم گیان دیا قرآن. تو قرآن میں کیا بولا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، کہ اس کا نازل کرنے والا میں ہوں اور اس کا حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں. میں نے کہا تو جب قرآن کا نازل کرنے والا اللہ ہے اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پر ہی ہے، تو پہلے جو 3 کتاب قرآن سے پہلے کی تھی اس کے بھی تو نازل کرنے والے اللہ ہی تھے. اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری مہندر پال پر کیوں چھوڑا اللہ؟ اللہ کو آدھی سرشٹی سے، آدم سے لے کر کے حضرت محمد صاحب تک گیان بدلنا پڑا. کیا بدلنا پڑا؟ اللہ کی کلام بدلنی پڑی. موسیٰ پر کچھ، داؤد پر کچھ، عیسیٰ پر کچھ اور محمد پر کچھ. میں سمجھ اسلام جگت کے عالموں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو گیان بدل بدل کر کے پیغمبروں کو دینا پڑا. سورج اللہ نے کب بنایا تھا؟ آدم کے کال میں بنایا تھا یا محمد کے کال میں بنایا؟ سورج کو اللہ کو بدلنا کیوں نہیں پڑا؟ آئے کوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ العظیم. مرتد پنڈت مہندر پال نے جاہلانہ جو اعتراضات کیے ہیں، مہندر پال نے کہا ہے کہ کتبی ہی و کتبی ہی، کتابوں پر ایمان لانا. تو کتاب ہم بھی مانتے ہیں، 4 ویدوں کو مانتے ہیں. تو مہندر پال نے کہا ہے کہ پھر اسلام والے کہتے ہیں کہ نہیں، 4 ویدوں کو نہیں، ویدوں کی چرچا نہیں ہے. زبور، تورات، انجیل اور قرآن یہ ہے. اب مہندر پال کی یہ بات کتنی جاہلانہ ہے. اگر 4 ہی کتاب ہوتی تو وہ کتبی ہی کا لفظ استعمال کیوں کیا جاتا؟ تو معلوم ہوا کہ جو 4 کتابوں کا نام اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، جس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں. اور ایک ہی بات کا بار بار جواب دینا یہ میں مناسب نہیں سمجھتا. اور قرآن کریم کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ بات کہا ہے کہ ہم نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا تو اس قوم کی زبان میں بھیجا، جو میں نے پہلے جواب مہندر پال کو دیا ہوں.
تو وہ کتبی کا لفظ بتا رہا ہے کہ صرف زبور، تورات، انجیل اور قرآن ہی کے اوپر نہیں بلکہ جمع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نام سے ایمان نہیں لانا، کتبی ہی کتابوں پر ایمان لانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اب کہہ رہے کہ ہم 4 ویدوں کو مانتے ہیں تو ہم ایمان والے کیوں نہیں ہیں؟ تو تم 4 ویدوں کو مان رہے ہو پنڈت جی، تو 4 ویدوں کے ساتھ ان کتابوں کو بھی مان لو، ایشوریہ گیان ہے، قرآن کو بھی مان لو، ایشوریہ گیان ہے۔ تو یہاں پر پنڈت مہیندر پال کی ہمت نہیں ہوگی، تو صرف دھوکہ دینے کے لیے مہیندر پال کہہ رہے ہیں کہ ہم کتابوں کو مانتے ہیں، حالانکہ کچھ مانتے وانتے نہیں ہیں، یہ جھوٹ ہے مہیندر پال کا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ پہلی کتاب ہے تورات، یہ بھی غلط ہے۔ خیر اتنی سی بات مہیندر پال کی پکڑنا بھی مناسب نہیں ہے، ایسی تو وہ انیک جاہلانہ بات کرتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ایک کتاب میں جو کمی رہ گئی تھی، کیونکہ دوسری جب کتاب آئے گی تو اس میں کچھ کمی رہی ہوگی تبھی تو دوسری آئی، پہلی میں کمی رہی ہوگی۔ اس کا بھی جواب میں مہیندر پال کو کئی مرتبہ دے چکا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر کوئی کمی، قرآن سے پہلے کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی، اس کے اندر انسانوں نے پریورتن کیا ہے، ملاوٹ کی ہے، جو مہیندر پال نے بھی اقرار کیا ہے۔ تو جب آگے خود اقرار کر رہے ہیں تو کمی کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دوگلی باتیں تو مہیندر پال کی عادت ہے کرنا، تو اسی کے مطابق وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ تو پرانی کتابوں کے اندر پریورتن ہوا تھا، انسانوں نے ملاوٹ کی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گیان دوبارہ بھیجا ہے۔ اور پھر مہیندر پال نے یہ بھی کہا ہے کہ پرانی کتابوں کے اندر ایک الزامی جواب پہلے بھی دیا ہوں پھر دے دیتا ہوں کہ اگر ایسی بات ہے مہیندر پال جی، تو جب پرماتما نے رگ وید دے دیا تو یجر وید کیوں دیا تھا؟ رگ وید میں کون سی کمی رہ گئی تھی؟ پھر جب یجر وید دیا تو سام وید، اتھر وید کیوں دیا؟ تو پہلے کے ویدوں کے اندر کون سی کمی رہ گئی تھی؟ پرماتما کون سی بات کہنا بھول گئے تھے جو بار بار ویدوں کو اس دھرتی کے اوپر اوتریت کرنا پڑا؟ اور مہیندر پال آگے کہہ رہے ہیں کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں کے اوپر دے دی۔ تو جب حفاظت کی ذمہ داری انسانوں پر دے دی اور انتم گیان قرآن نازل کیا تو اس کے اندر کہا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو پرانی کتابوں کی ذمہ داری مہیندر پال پر کیوں چھوڑ دی؟ یہ کتنی جاہلانہ بات ہے، مہیندر پال کے اوپر کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کال میں جی رہے ہو اور تورات کی، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اس امت کے اوپر کہاں ہے؟ تو یہ مہیندر پال کی یہ بھی جاہلانہ بات ہے۔ اور انجیل، تورات، زبور جو کتابیں نازل کی گئی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بنی اسرائیل کے اوپر دی گئی تھی، یہ ان کا ایک امتحان تھا، ایک پریکشا تھی، اور پریکشا کے اندر اللہ تبارک و تعالی آزاد کر دیتا ہے، سوتنتر کر دیتا ہے، ان کا امتحان ہے۔ جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 کے اندر اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، تمام نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، اور تمام اللہ والے اور علماء بھی اسی پر عمل کرتے رہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حفاظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے۔ لہٰذا اے یہودیوں، تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تھوڑی سی قیمت لینے کے خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کیا کرو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ لوگ کافر ہیں۔ تو حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر رکھ کے ان کا امتحان لیا تھا۔ اب ان لوگوں نے ملاوٹ کر دی،
تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مہیندر پال آریہ جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے الفاظ تو کوئی استعمال نہیں کیا ہے، مگر اعتراض کیا ہے کہ قرآن کے اوپر حفاظت کیوں کی ہے؟ کیونکہ قرآن کریم انتم گیان ہے، پھل روپ کے اندر آیا ہے، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لے لی۔ اس سے مہیندر پال آریہ کو کون سی جلن ہو رہی ہے، کون سی حسد ہو رہی ہے؟ اس کا کارن یہ ہے کہ ویدوں کی حفاظت کی ذمہ داری پرماتما نے نہیں لی ہے۔ ویدوں کے اندر انیک متبھید ہے، کسی کا کہنا ہے کہ 4 وید ہے، کسی کا کہنا ہے کہ یہ نہیں ایک ہی وید ہے، اس کی 3 شاخائیں ہیں، اور بھی ایسے انیک متبھید ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی ایسے آگے موقع ملے گا تو اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، کیونکہ یہ انتم گیان ہے۔ اب کہہ رہے مہیندر پال آریہ کہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ اس کے اندر پریورتن کر دیا جائے گا، تو اللہ کو علم نہیں ہے، لا علم ہے۔ اگر انسان پریورتن اس کے اندر کر دے تو اللہ اگر اس سے لا علم ہو سکتا ہے تو کیا ویدک ایشور باقی رہے گا؟ مہیندر پال آریہ سے میرا یہ سوال ہے کہ پرماتما نے جینیوں کو کیوں پیدا کیا؟ ستیارتھ پرکاش کے اندر دیانند سرسوتی نے لکھا ہے کہ جینیوں کے کارن مورتی پوجا جو کیا کرتے تھے انہی نے شروعات کی ہے، اس کے کارن جتنے بھی جھگڑے ہوئے ہیں سب یہ جینیوں کے کارن ہے، جینیوں کی وجہ سے جھگڑے ہوئے ہیں۔ تو پرماتما نے جینیوں کو کیوں پیدا کیا؟ کیا پرماتما جانتا نہیں تھا کہ میں جینیوں کو پیدا کروں گا تو اس دھرتی کے اوپر اس طرح سے امن اور شانتی ختم ہو جائے گی؟ اور اتنا ہی نہیں، مسلمانوں کو کیوں پرماتما نے ویدک ایشور نے پیدا کیا؟ کیا پرماتما نہیں جانتا تھا کہ یہ جب مسلمان اس دھرتی کے اوپر جائیں گے تو جیو ہتیا کریں گے، خون خرابہ کریں گے، بقول جو آپ کہتے ہو اور بکراتی کرتے ہو؟ تو اس سے تو ویدک ایشور بھی لا علم ہو گیا۔ تو آپ ذرا اس کی وضاحت پہلے کر دیں کہ ویدک ایشور علم والا ہے یا بغیر علم والا ہے، اس کو علم تھا یا نہیں تھا کہ مسلمان جائیں گے تو یہ کریں گے، جینی جائیں گے تو یہ کریں گے، محمود غزنوی جائے گا اس دھرتی کے اوپر تو یہ کرے گا، اس ساری باتوں کا علم تھا یا نہیں تھا؟ اس کی وضاحت پہلے آپ کر کے دکھا دے، اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ اللہ نے وہ پہلے والے گیان کیوں دیے تھے جس کے اوپر آپ نے یہ لفظ پریوگ کیے ہیں کہ رسوائی والا اللہ ایسا گیان کیوں دے، اس کی وضاحت میں کر دوں گا۔ پھر مہیندر پال آریہ نے آگے یہ کہا ہے کہ اللہ کو آدی سرشٹی سے اپنا گیان بدل بدل کر دینا پڑا، داؤد کو کچھ، موسیٰ کو کچھ، عیسیٰ کو کچھ۔ قرآن کی کون سی آیت پڑھی؟ ایک آیت مہیندر پال پڑھ کر نہیں دکھا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو الگ الگ گیان دیا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 پڑھیے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ طے کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو یہ پیغمبر ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم دین کو قائم کرو، اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تو اللہ نے ہر نبیوں کو ایک ہی دین دیا ہے۔ اب مہیندر پال جھوٹ بول رہے ہیں کہ الگ الگ، موسیٰ کو کچھ، عیسیٰ کو کچھ۔ تو یہ مہیندر پال آریہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں ستیہ کا اجاگر کرتا ہوں تو جھوٹ سے کام کیوں لیتے ہیں؟ کیا ویدک ایشور، کیا ریشور نے ان کو ایمانداری نہیں سکھائی؟ ویدوں نے ایمانداری نہیں سکھائی؟ میں یہ نہیں سمجھ پاتا ہوں۔ اور مہیندر پال آریہ کو جتنے لوگ جوابات دے رہے ہیں وہ بھی بیچارے یہی کہتے ہیں کہ آخر مہیندر پال جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اگر ستیہ کو اجاگر کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو ستیہ مارگ پر لانا چاہتے ہو تو کچھ نہیں تو سچ کا سہارا تو لو، جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو جس کی شروعات جھوٹ سے ہو تو کیا وہ ستیہ مارگ کے اوپر لے جا سکتا ہے؟ مہیندر پال خود جب جھوٹے ہیں اور غلط راہ پر چل رہے ہیں، وہ کیا لوگوں کو ستیہ راہ پر لے جائیں گے اور ستیہ مارگ کے اوپر لوگوں کو چلانے کا پریاس کریں گے؟ وہ شروعات بھی غلط سے کر رہے ہیں اور راستہ بھی غلط بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ پرماتما نے آدم کے کال میں سورج بنایا، محمد کے کال میں سورج بنایا، سورج شروع سے بنا ہے، تو کہہ رہے اس کے اندر پریورتن کیوں نہیں ہوا؟ ارے جاہل انسان، اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ سورج کے اندر کبھی انسان نے پریورتن نہیں کیا تو اس لیے سورج کیا بدلا نہیں گیا؟
اب یہ یہاں پر مہندر پال آریہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قدرتی چیز ہے، سورج ہے، آسمان ہے، یہ ساری چیزوں کے اندر انسان پریورتن نہیں کر سکتا، تو ایشوریہ گیان میں بھی پریورتن نہیں کر سکتا ہے. جبکہ اس بات کو تھوڑی عقل سے سوچا جائے تو عقل بھی اس بات کو قبول کر لیتی ہے کہ قدرتی چیز کے اندر جس طرح گیان کے اندر پریورتن ہوا، یہ دھرتی بھی ایشوریہ دھرتی ہے، اس کے اندر انسان پریورتن کر رہا ہے. ندیاں یہ ایشوریہ چیز ہے، اس کے اندر انسان پریورتن کر رہا ہے. اب یہ جو سورج چاند وغیرہ ہے یہ انسان کے ہاتھوں سے دور ہے. اگر یہ ساری چیزیں بھی انسان کے ہتھے چڑھ جائے تو انسان اس کے اندر بھی پریورتن کر دے، اس بات کو عقل سویکار کر لیتی ہے، ایکسپٹ کر لیتی ہے، تو یہ انسان کے ہاتھوں سے دور ہے، اس لیے پریورتن نہیں ہوا. اور جس طرح سمندر کو انسان پریورتن کرنے میں ناکام ہے، اس کے اندر کوئی پریورتن نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی کوئی پریورتن نہیں کر سکتا ہے. ندیوں کے اندر پریورتن کر رہا ہے، تالاب کے اندر پریورتن کر رہا ہے، اس دھرتی کے اندر پریورتن کر رہا ہے، مگر جس طرح سمندر کے اندر کوئی پریورتن نہیں ہو رہا، اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی کوئی پریورتن نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ، دلیل تو خود مہندر پال نے دے دی ہے، مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، مہندر پال آریہ کے اسی طریقے سے جاہلانہ اعتراضات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام دھرم کی ستیتا میں جڑے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.